बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं माह मुकद्दस की तैयारियां शुरू। शहर में 31 रमजान बाजार लगेंगे। आटा चीनी की कीमतें 2021 की सतह पर बरकरार रखने का फैसला। आटे के लिए 3.5 अरब रुपए की सब्सिडी जारी। हर साल की तरह इस रमजान पर भी हुकूमत की जानिब से सस्ते बाजार लगाए जाएंगे, जहां बुनियादी अशिया ज़रूरिया सब्सिडाइज निर्खों पर दस्तयाब होंगी। हुकूमत ने रमजान बाजारों में गुज़िश्ता साल की कीमतों पर अशिया की फ्राहमी का फैसला किया है। सस्ते आटे पर 3.5 अरब की सब्सिडी दी जाएगी। महकमा ज़राअत ज़राए अजनास पर 1 अरब की सब्सिडी देगा, जिसके तहत बेसन, दालें, काला चना और सफेद चना मार्केट से कम कीमत पर दस्तयाब होंगे। दूसरी जानब यूटिलिटी स्टोर्स के लिए खरीदारी की जा रही है। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने रमजान पैकेज के तहत 24,89,000 किलोग्राम चावल खरीदने का फैसला किया है। सुपर बासमती, सेला और टोटा चावल की खरीदारी का टेंडर जारी किया गया है। 2,78,000 किलोग्राम गरम मसाला जात भी खरीदे जाएंगे। इनमें 1 लाख किलोग्राम सुर्ख मिर्च, 60,000 किलोग्राम हल्दी, 40,000 किलोग्राम काली मिर्च, 30,000 किलोग्राम साबित धनिया शामिल है। ड्राइवर की सजा गाड़ी के मालिक को कैसे दी जा सकती है? खिलाफ वर्जी पर गाड़ी को कैसे बंद किया जा सकता है? क्या कानून साजी के बगैर सेफ सिटी को ई चालान का इख्तियार है? सेफ सिटी कैमरों से ई चालान करने का इख्तियार हाई कोर्ट में चैलेंज। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने फलक शेर की दरखास्त पर समाअत की। मुअज़्ज़िज़ जज ने एडिशनल एडवोकेट जनरल से इस्तफसार किया कि ड्राइवर के ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर गाड़ी को कैसे बंद किया जा सकता है। ड्राइवर के जुर्म करने की सजा गाड़ी मालिक को कैसे दी जा सकती है? अभी कानून नहीं बना। सेफ सिटी अथॉरिटी किस तरह ई चालान कर रही है? एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा, हाई कोर्ट एक हुक्म की रोशनी में ई चालान किए जा रहे हैं। मुअज़्ज़िज़ जज ने कहा, बताएं कि क्या अदालती हुक्म पर कानून साजी के बगैर ई चालान किए जा सकते हैं? क्या आपको मालूम नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों में करार दिया गया कि कानून साजी के बगैर इस तरह के इकदामात गैर कानूनी हैं? एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा, कानून साजी जल्दी कर दी जाएगी। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने कहा, अभी इस वक्त की सूरत हाल में कानून साजी के बगैर ई चालान का अमल तो गैर कानूनी ही है। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने अदालत से तहरीरी जवाब देने के लिए मोहलत देने की इस्तदा की। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने कहा, चलो आपको मोहलत दे देते हैं। आइंदा समाअत पर सेक्रेटरी कानून, CEO सेफ सिटी और सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को पेश किया जाए। अमरीकी सिफारत खाने के तहत इंग्लिश वर्क्स प्रोग्राम कोर्स मुकम्मल करने वाले 214 तलबा में सर्टिफिकेट तकसीम किए। पंजाब कल्चरल डे की मुनासबत से अमरीकी काउंसिल जनरल को पगड़ी पहनाई गई। नौजवानों ने स्टेज परफॉर्मेंसेस पेश की। अमरीकी सिफारत खाने के रीजनल इंग्लिश लैंग्वेज ऑफिस के तहत इंग्लिश वर्क्स प्रोग्राम कराया जा रहा है। कोर्स मुकम्मल करने वाले तलबा के लिए फ्लैटीज होटल में तकरीब का इनेकाद किया गया। अमरीकी काउंसिल जनरल विलियम मैकेनवेले ने 214 तलबा को सर्टिफिकेट से नवाजा। पंजाब कल्चर डे की मुनासबत से विलियम मैकेनवेले को पगड़ी पहनाई गई। अमरीकी काउंसिल जनरल ने कहा कि पंजाब में इंग्लिश जुबान को प्रमोट करना हमारी तरजीह है। उन्होंने कामयाब तलबा को मुबारकबाद दी। Promoting English language, learning and supporting English teachers is at the forefront of our mission and priorities here in the Punjab. It is an honor to be at the graduation ceremony of English Works. तकरीब के दौरान नौजवानों ने खाकों के जरिए मुआशरती मसाइल की अक्कासी की और म्यूजिकल परफॉर्मेंस भी पेश की। तालिबात ने चारों सूबों की रिवायती मौसीकी पर रक्स किया और तकरीब को 4 चांद लगा दिए। इंग्लिश वर्क्स प्रोग्राम पाकिस्तान के 12 शहरों में शुरू किया गया है। अब तक 2,560 तलबा इस प्रोग्राम से मुस्तफीद हो चुके हैं। डॉक्यूमेंट्री के जरिए कोर्स से मुस्तफीद होने वालों के तासुरात सुनवाए गए। LDA इंजीनियरिंग विंग और रेलवे का तनाज़ा। गुलाब देवी अंडरपास और लाहौर ब्रिज की तौसीई मंसूबे की डेडलाइन गुजर गई। रेलवे NOC ना मिल सका। ब्रिज के गार्डर भी तैयार। मंसूबे की तकमील के लिए LDA को NOC का इंतजार। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी और रेलवे के दरमियान लाहौर ब्रिज की तौसी के लिए NOC का मामला तूल पकड़ गया। LDA गुलाब देवी अंडरपास मंसूबा कबल अज वक्त 4 माह में मुकम्मल किया। ताहम मंसूबे का दूसरा फेज लाहौर ब्रिज की एक लेन की तौसी की जाना थी। मंसूबा जून 2021 में शुरू किया गया, जो 8 माह में मुकम्मल होना था। मंसूबे के फेज 1 और फेज 2 की डेडलाइन 18 फरवरी को गुजर गई। इंजीनियरिंग विंग का कहना है कि रेलवे NOC न मिलने से मंसूबा लटक गया। DG LDA का कहना है कि ब्रिज के गार्डर्स तैयार कर दिए गए, NOC का इंतजार है। लाहौर में ट्रांसजेंडर्स के लिए स्कूल बनाने का मामला। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने स्कूल की निशानदही कर ली। ट्रांसजेंडर्स के लिए स्कूल गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल बरकत मार्केट में खोला जाएगा। क्लासेस का आगाज 1 मार्च 2023 से किया जाएगा।
محکمہ اسکول ایجوکیشن کی تاریخ میں پہلی بار لاہور میں ٹرانسجینڈر اسکول کھولنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ ٹرانسجینڈرز کے لیے اسکول گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول برکت مارکیٹ میں کھولا جائے گا۔ پہلے سے موجود اسکول کو ٹرانسجینڈر اسکول میں تبدیل کیا جائے گا۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی لاہور نے تیاری شروع کر دی ہے۔ مذکورہ اسکول ملٹی گریڈنگ ہوگا۔ ریشنلائزیشن یا نئی بھرتی کر کے مذکورہ اسکولز کے لیے ٹیچرز تعینات کیے جائیں گے۔ ریشنلائزیشن یا نئی بھرتی کر کے مذکورہ اسکول کے لیے ٹیچرز تعینات کیے جائیں گے۔ سی ای او ایجوکیشن پرویز اختر خان کا کہنا ہے کہ اگلے تعلیمی سال 2023 سے قبل اسکول شروع کر دیا جائے گا۔ اسکول کی کامیابی کے بعد تعداد میں اضافہ کیا جائے گا۔ قومی صحت کارڈ سے علاج پر پرائیویٹ ہسپتالوں کی چاندی ہو گئی۔ دوسرے اور تیسرے درجے کے پرائیویٹ ہسپتالوں میں مریض 3 گنا تک بڑھ گئے۔ دوسری طرف سرکاری ہسپتالوں میں ڈاکٹرز اور طبی عملے کا شیئر ہی طے نہ ہو سکا۔ قومی صحت کارڈ پرائیویٹ ہسپتالوں کو نوازنے کا منصوبہ بن گیا۔ بہترین انفراسٹرکچر اور ہیومن ریسورس ہونے کے باوجود سرکاری ہسپتالوں کو یکسر نظر انداز کیا گیا ہے۔ حکومت نے سرکاری ہسپتالوں کے ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈکس کے لیے صحت کارڈ پر علاج کی صورت میں شیئر کا فارمولہ ہی طے نہیں کیا۔ سرکاری ہسپتالوں کے ڈاکٹرز اور طبی عملہ ہیلتھ کارڈ پر شیئر نہ ملنے کی وجہ سے عدم دلچسپی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہیلتھ کارڈ پر سرکاری ہسپتالوں میں بہت کم مریضوں کو علاج کی سہولت مل سکی ہے۔ دوسری جانب ایک گریڈ کے پرائیویٹ ہسپتال صحت کارڈ کے ریٹس کم ہونے پر علاج کی سہولت نہیں دے رہے، جس سے دوسرے اور تیسرے درجے کے پرائیویٹ ہسپتالوں کی چاندی ہو گئی ہے اور صحت کارڈ پر علاج کے باعث ان کا ٹرن اوور 3 گنا تک بڑھ گیا ہے۔ ٹیچنگ ہسپتالوں پر نجکاری قانون ایم ٹی آئی کا نفاذ ناکام۔ نجکاری قانون کے تحت میو ہسپتال میں قائم کردہ بورڈ آف گورنرز 1 سال بعد تحلیل۔ پروفیسر ڈاکٹر محمود شوکت کی سربراہی میں قائم بورڈ کو ناکامی پر تحلیل کیا گیا۔ تو آپ کو بتائیں کہ ٹیچنگ ہسپتالوں پر نجکاری قانون ایم ٹی آئی کا نفاذ ناکام ہو گیا۔ نجکاری قانون کے تحت میو ہسپتال میں قائم کردہ بورڈ آف گورنرز 1 سال بعد تحلیل کر دیا گیا۔ سول سیکریٹریٹ چوک احتجاج کا مرکز بن گیا۔ سرکاری کالجز کے اساتذہ کے دھرنے کو 9 روز ہو گئے۔ مختلف محکموں کے سرکاری ملازمین بھی ڈسپیرٹی الاؤنس کے لیے دھرنا دے دیا۔ ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے۔ سیکریٹریٹ چوک میں سرکاری کالجز کے اساتذہ پے اینڈ سروس پروٹیکشن کے حصول کے لیے 9 روز سے دھرنا دیے ہوئے ہیں۔ مختلف صوبائی محکموں کے ملازمین نے بھی ڈسپیرٹی الاؤنس اور سکیلز اپ گریڈیشن کے لیے دھرنا دے دیا ہے۔ مظاہرین نے کنٹینر لگا کر سول سیکریٹریٹ چوک بند کر دیا اور واضح کیا کہ مطالبات کی منظوری تک دھرنا جاری رہے گا۔ 9 دن ہو گئے یہاں پر موجود ہیں، پے پروٹیکشن چاہ رہے ہیں، تو یہ ریاست کا فرض ہے کہ پے پروٹیکشن فراہم کریں تمام سرکاری ملازمین کو۔ آج اگر ہمارا پے پروٹیکشن کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا گیا، ہم مستقل طور پر وہ بند کر دیں گے۔ آج ہم لوگوں نے 1 گھنٹے کی پورے پنجاب کے 760 کالجز میں ہڑتال کی ہے۔ سرکاری کالجز کے اساتذہ نے آج صوبہ بھر کے کالجز میں کلاسز کا 1 گھنٹہ بائیکاٹ کیا، جبکہ آئندہ ہفتے سے کالجز بند کرنے کا اعلان کیا۔ کیمرامین عمر سلیم کے ساتھ رومیل الیاس، سٹی 42۔ جنرل سیکرٹری مسلم لیگ نون لاہور خواجہ عمران نذیر کا حلقے کا دورہ۔ کہتے ہیں کہ لاہور تنظیم نے اسلام آباد مارچ کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ باغبان پورہ میں جنرل سیکرٹری مسلم لیگ نون لاہور خواجہ عمران نذیر نے حلقے کا دورہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر حکمران جماعت کے پاس نمبر پورے ہیں تو گھبرا کیوں گئے؟ تحریک عدم اعتماد جمع ہونے کے بعد حکمرانوں کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں۔ صحافیوں کا پیکا آرڈیننس کے خلاف احتجاجی کیمپ جاری ہے۔ نون لیگ کے سینیٹر ڈاکٹر اسد اشرف، مرزا جاوید اور پی پی رہنما سمینہ گرکی کا صحافیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی۔ حکمران یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے عوام کی اور صحافیوں کی زبان بندی کی جا سکتی ہے، یہ ان کی خام خیالی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہماری پارٹی پاکستان مسلم لیگ نے اس کو کورٹ میں بھی چیلنج کیا ہے۔ ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ جب بھی جہاں بھی یہ آواز دیں گے ہم پورے ساتھیوں کے ساتھ ان کے ساتھ ہوں گے۔ پیکا قانون کالا قانون ہے، اس کو واپس لیا جائے۔ قراردادیں بھی پیش کریں گے تاکہ ان کی منظوری لی جا سکے، جس کے بعد پھر یہ ہم ڈسٹریبیوٹ کریں گے ایوان اقتدار میں۔ ڈپٹی کمشنر عمر شیر چٹھا نے ٹریفک کی روانی میں تعطل کا باعث بننے والی تجاوزات کے فوری خاتمے کا حکم دے دیا۔ ڈی سی لاہور عمر شیر چٹھا کی زیر صدارت اجلاس میں شہر کی خوبصورتی کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ تجاوزات کے خاتمے، مین ہولز کو ڈھانپنے اور بجلی کی لٹکتی تاروں کو ہٹانے کے لیے مختلف تجاویز پر غور کیا گیا۔ اجلاس میں تمام الائڈ محکموں کے افسران نے شرکت کی۔ ڈی سی لاہور عمر شیر چٹھا نے کہا کہ شہر میں ٹریفک کی روانی متاثر کرنے والی تجاوزات کا فوری خاتمہ کیا جائے۔
دی چرچ آف جیسس کرائسٹ آف لیٹر ڈسینڈنٹ کے وفد کی سوشل ویلفیئر کمپلیکس آمد۔ مسٹر اینڈ مسز اسٹیفن نے سوشل ویلفیئر کے مختلف اداروں کا دورہ کیا۔ آسٹریلیا کے وفد نے اسپیشل افراد کے ادارے نشیمن چمن اور دارالسکون کا بھی دورہ کیا۔ دی چرچ آف جیسس کرائسٹ سوشل ویلفیئر کے ساتھ معزز اور افراد کی بہتری کے لیے کام کرے گا۔ وفد نے سوشل ویلفیئر کے اداروں میں دی جانے والی سہولیات اور کام کو بھی سراہا۔ اس موقع پر ڈی جی سوشل ویلفیئر مدثر ریاض ملک نے کہا کہ اسپیشل افراد کو بہتر سہولیات فراہم کرنے کے لیے نجی اداروں کا کردار بہت اہم ہے۔ کنزیومر رائٹس کے عالمی دن کی مناسبت سے لاہور ٹیکس بار کے تحت سیمینار، جسٹس مزمل اختر شبیر کی خصوصی شرکت۔ صارفین کے حقوق کے تحفظ اور کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ سے متعلق آگاہی کے لیے لاہور ٹیکس بار ایسوسی ایشن نے سیمینار کا اہتمام کیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس مزمل اختر شبیر، چیئرمین پاکستان کنزیومر بیورو عارف انصاری، رجسٹرار کنزیومر کورٹ لاہور آصف نذیر احمد سیمینار میں شریک ہوئے۔ صدر لاہور ٹیکس بار جمیل اختر بیگ، نائب صدر حسیب اللہ خان، جنرل سیکرٹری عرفان علی شاہ، رانا ذوالفقار علی، قدیر آصف کھوکھر سمیت بار ممبران کی کثیر تعداد سیمینار میں شریک ہوئی۔ جسٹس مزمل اختر شبیر نے صارفین کے حقوق سے آگاہی کے لیے لاہور ٹیکس بار کے اقدام کو سراہا۔ اسلام نے تو یہ لا پہلے دن سے ہی آپ کو دیا ہوا ہے کہ جی پورا تولو، پورا ناپو اور ڈیفیکٹ جو ہے وہ پہلے ہی بتا دو۔ یہ لا جو ہے اس نے آ کے اس کو صرف اب اپلیکیشن یا پروسیجر آگے پرووائڈ کیا ہے، اور زیادہ تر جس طرح بھی آپ نے سنا کہ جی موسٹ آف دی کیسز 6 مہینے کے اندر فیصلے ہو رہے ہیں، آگے جا رہے ہیں، تو یہ بھی بڑی اچھی کاوش ہے۔ رجسٹرار کنزیومر کورٹ آصف نذیر احمد نے کہا کہ صارفین ناقص اشیاء اور غیر معیاری سروسز دینے والوں کے خلاف کنزیومر کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو صرف وقت اتنا ہی، دیکھتے رہیے سٹی 42۔